بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی تو دروازے پر ایک شخص نے آ کر پکارا، السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ کسی نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہے، اس وقت تمہیں اندر آنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ اس شخص نے پھر پکار کر کہا کہ السلام علیکم اہل بیت النبوہ۔ جب دوسری مرتبہ پکارنے والے نے پکارا تو اس دوران ان کی آواز حضور کے مبارک کانوں میں گئی۔ فرمایا، اے فاطمہ کون ہے؟ عرض کیا کہ ایک شخص گھر آنے کی اجازت مانگتا ہے، آپ پر چونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے اس لیے ہم نے اسے اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا، اے فاطمہ تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھروں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ بنانے والا، دوست کو دوست سے چھڑانے والا ملک الموت ہے۔ جلدی سے اسے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سنا کہ ملک الموت آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی، ہائے آج مدینہ ویران ہو گیا، یا اللہ تیرے رسول تو آج دنیا سے جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان میں آئے، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر بے ہوشی کا غلبہ ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ پھر بہت روئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب افاقہ ہوا فرمایا، اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کی وجہ سے آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش بھی روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو پوچھے اور فرمایا، ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تو مجھ سے آ ملے گی۔ پھر ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت اس وقت حضرت جبرائیل کہاں ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں۔ آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل آج تمہاری رسالت یعنی اللہ کا پیغام پہنچانا ختم ہوا، آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی تمام ہوا۔ اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل بھی دنیا سے گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل آئے اور کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا کہ حضور دوزخ ٹھنڈی ہوئی، جنت آراستہ کی گئی، حور و ملائکہ آسمان پر آپ کے منتظر ہیں، فرشتہ جنت کا دروازہ کھولے ہوئے آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل میرے بعد میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جس کے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل میں توبہ کرے، یہ توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 سال کے گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے۔ جس نے توبہ کی اس کو آپ اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، وہ بخشا جائے گا۔ آپ اپنی امت کا غم نہ کھائیں۔ اتنے میں ایک اور فرشتے نے حاضر خدمت ہونے کے لیے اذن طلب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا داروغہ ہے، جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب دیکھا تھا اس کے بعد آپ کے جمال کا وہ عاشق ہوا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ الہی مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کی زیارت ان کی زندگی میں کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ یہ فرشتہ اللہ سے اجازت لے کر حضور آپ کی زیارت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پھر حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ ملک الموت حاضر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ملک الموت تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری جان قبض کرنے؟ ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے خدا پاک نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ ہمارے رسول کی مرضی ہو ویسے ہی کرنا۔
اگر آپ کی اجازت ہو تو روح قبض کروں گا، ورنہ زیارت کر کے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خداوند کریم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا دنیا میں رہنا پسند نہیں فرماتا، اور ملائکہ آپ کے منتظر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب اللہ کو یہی منظور ہے کہ میں دار فانی کو چھوڑوں اور دار بقا کو اختیار کروں۔ فرمایا کہ اچھا میری ازواج کو بلاؤ۔ سب بیویوں کو بلایا گیا۔ فرمایا کہ دیکھو تم صبر کرنا، تقوی اختیار کرنا اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرمایا اب وہ وقت قریب ہے کہ تم میری آواز نہ سن سکو گی نہ مجھ کو دیکھ سکو گی۔ پھر فرمایا اے فاطمہ حسن و حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی آدمی کو بھیجا اور کہا کہ بہت جلد حسین کو بلا لاؤ، کیونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ وہ شخص حضرت حسن و حسین کو بلانے گیا اور کہا کہ جلدی چلو، تمہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں ہے، کہ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ گھبرائے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ان کے مبارک سروں پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم تم پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا ابا جان، اگر ان پر ظلم ہوگا تو ہم آپ کے بعد کس کو کہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کافی ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات کی باتیں سن کر روئے۔ ان کی آواز سے جو مجمع صحابہ کرام کا حضور کے حجرہ شریف کے چاروں طرف جمع تھا وہ رونے لگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ رسول اللہ تو ہر صورت میں جہاں بھی جاتے ہیں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے میں روتا ہوں۔ جب صحابہ کی رونے کی آواز بلند ہوئی تب فرمایا کہ اے علی، میرے حجرے کا پردہ اٹھاؤ، میں ایک نظر اپنی امت کو دیکھ لوں۔ حضرت علی نے پردہ اٹھایا اور صحابہ کو پاس بلایا۔ جب وہ دیوانوں کی طرح رونے لگے تب فرمایا اے مصیبت زدہ لوگو، صبر کرو، میں جانتا ہوں، میں جاتا ہوں، تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت آراستہ کرتا ہوں۔ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت نہ جائے گی۔ اے میری امت، صبر کرنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا۔ یہ فرماتے فرماتے حضور کی آنکھیں بند ہوئی اور ماتھے پر پسینہ آیا، بے ہوشی طاری ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو اشارے سے رخصت کیا۔ صحابہ باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آخرت میں کہاں ڈھونڈوں گی؟ فرمایا لواح حمد کے نیچے۔ اگر وہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ملاقات نہ ہو، فرمایا حوض کوثر پر۔ اگر وہاں بھی نہ ہوئی تب میزان پر، جب میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ اگر وہاں بھی نہیں تو پل صراط پر میں وہاں جہنم کے کنارے کھڑا امت کی سلامتی سے گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب کی وصیت سے فارغ ہوئے، فرمایا اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح قبض کرنے کی اجازت عطا فرمائی۔ ملک الموت نے روح قبض کرنا شروع کی۔ موت کی تکلیف سے حضور کی پیشانی پر پسینہ آیا، سکرات کی تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرنے والا ہے۔ مٹی کی پیالی میں پانی بھروا کر رکھا اور موت کی گھبراہٹ میں
گھڑی گھڑی پانی میں ہاتھ ڈالتے، وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ نے کہا اے ابا جان آج آپ کو بہت تکلیف ہے؟ فرمایا اے فاطمہ جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر حضور کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو نماز کی حفاظت کرنا۔ یہ فرما کر پھر یا ربی امتی کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گنہگار کا کلمہ لبوں پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم آپ کی امت پر 1000 درجہ آپ سے زیادہ مہربان ہیں۔ اے نبی آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ یہ سن کر فرمایا اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، گردن مبارک کا مہرہ ایک طرف کو مائل ہوا اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ اللہ پاک ہمیں حضور کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور موت کی سختی سے محفوظ رکھے، ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور اپنی آخرت سنوارنے والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو مزید ویڈیوز و واقعات کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔